ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمة علیہم السلام الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین دعا ہے خداوند متعال ہمارا اس مقدس مقام پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان کا صف ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے، جیسا خدا چاہتا ہے ویسے خدا ہمیں اپنا عبد بنائے۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، میں نے آپ عزیزان کے سامنے پیغمبر گرامی اسلام، پیغمبر رحمت دو عالم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رحمت دو عالم علی علیہ السلام کو مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ اے علی، آپ سے محبت وہی کرے گا جو ایماندار ہوگا، آپ سے محبت وہی کرے گا جو پرہیزگار ہوگا۔ یا علی، آپ سے محبت وہی کرے گا جو تقوی الہی اختیار کیے ہوئے ہوگا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے یہاں تک بس نہیں کی، آگے فرما رہے ہیں کہ یا علی بغضک کفر و نفاق، یا علی علیہ السلام، آپ سے دشمنی، آپ سے بغض جو رکھے گا وہ یا کافر ہوگا یا پھر منافق ہوگا، یا کافر بھی ہوگا منافق بھی ہوگا، وہی آپ سے دشمنی رکھ سکتا ہے، ورنہ مومن امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کبھی کفر نہیں برتے گا، کبھی نفاق اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ آپ سے محبت امانت داری کا
ایسا پیمانہ ہے جس پر اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور جس کے دل میں محبت علی ہوگی، ایمان کامل بھی اسی کا ہوگا اور اعمال وزنی بھی اسی کے ہوں گے۔ جس کے دل میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہے۔ خداوند متعال جس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہوگی اسی کے سارے اعمال قبول کرے گا۔ میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے اور میرے پیغمبر رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص خداوند متعال کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مستحقین کو دے، اگر اس کے دل میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں ہے تو سب سے پہلے جہنم میں وہی جائے گا۔ یہاں تک بس نہیں کر دی، آپ کے اور میرے پیغمبر گرامی اسلام نے آگے فرمایا کہ اگر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، چاہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتا ہوا مارا جائے، تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں وہی جائے گا جو صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے ہوئے مر گیا، در حالانکہ اس کے دل میں محبت امیر المومنین نہیں تھی۔ سب سے پہلے جہنم میں وہی جائے گا۔ اگر جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے، محبت علی ابن ابی طالب ہے، خداوند متعال نے، پیغمبر گرامی اسلام نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہوں گا، اور میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ کل روز قیامت میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ہاتھ سے حوض کوثر پر کوثر سے سیراب ہوگا۔ یہ آپ کے اور میرے پیغمبر رحمت دو عالم نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام نے امیر المومنین کو میزان قرار دیا ہے نیکی اور بدی کا۔ اعمال کا میزان اگر ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ جس کے اعمال قبول ہوں گے وہ محب امیر المومنین ہوگا، جس کے اعمال قبول ہوں گے وہ شیعہ امیر المومنین ہوگا۔ مبغض امیر المومنین کے اعمال فی الدنیا والآخرہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام کے فرامین پر آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا یقین ہے، تو پھر پلٹنا پڑے گا، علی ابن ابی طالب کی بیعت پر سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر مشتاق جنت ہے تو دل میں محبت علی ابن ابی طالب رکھنا پڑے گی۔ اگر مشتاق جنت ہے تو امیر المومنین سے دشمنی نہیں رکھنی۔ اگر مشتاق جنت ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے محبت کرنا پڑے گی۔ امیر المومنین کی محبت میزان ہے، صراط مستقیم ہے۔ امیر المومنین کی محبت کو خداوند متعال نے میزان قرار دیا ہے۔ امیر المومنین کی محبت کو صراط
دشمنی ہے تو یہ اپنے ذہن سے فکر نکال دیجیے کہ آپ پل صراط سے گزر پائیں گے، ہرگز نہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے رحمت العالم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے دل میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی۔ محبت امیر المومنین کے بغیر پل صراط سے گزرنا ناگزیر ہے۔ مومنین کرام، محبت امیر المومنین سب سے مہم شے ہے، نماز سے مہم، نماز اور روزہ سے مہم امیر المومنین کی ولایت ہے، حج سے مہم امیر المومنین کی ولایت ہے، سارے اعمال سے زیادہ افضل اگر کوئی عبادت ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات مقدس سے محبت کرنا، وہ ہے علی ابن ابی طالب امیر المومنین کی ذات مقدس سے محبت کرنا بہت بڑی عظمت ہے۔ دل میں محبت علی ہو، اے محبان امیر المومنین، اے شیعیان امیر المومنین، پیغمبر گرامی اسلام نے آپ کو یہ بشارت سنا دی ہے کہ اگر آپ محب علی ہیں، اگر دل میں محبت امیر المومنین ہے تو جنت آپ کا مقدر ہے، جنت کو خداوند متعال نے بنایا بھی محبان امیر المومنین کے لیے ہے۔ مبغض امیر المومنین کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہے، اور امیر المومنین کے شیعہ کا ٹھکانہ خداوند متعال نے پیغمبر کے فرمان نے جنت کو قرار دیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ اور میں کہ خداوند متعال نے ہمیں محبت محمد و آل محمد سے نوازا۔ خداوند متعال ہمیں زندہ رکھے محبت اہل البیت میں، خداوند متعال ہمیں موت دے تو بھی محبت محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، موالیان حیدر کرار، شیعیان علی و آل علی، محبان رسول و آل رسول، آج مجھے اس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے جو کربلا کی راہ کا پہلا شہید ہے۔ عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، آج مجھے اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے جو سفیر حسین بن کر کوفے میں تشریف فرما تھے۔ عزاداروں، میں یہ کیوں نہ کہہ دوں، وہ کوفہ جو مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر مسلم صرف ایک تھے،
کے باسیوں نے، کوفہ کے مسلمانوں نے مظلوم کربلا کی طرف اتنے لیٹر بھیجے، اتنی درخواستیں بھیجی کہ آپ کوفہ میں تشریف لائیے۔ انتہائی افسوس ہے کوفہ کے مسلمانوں پر، جنہوں نے مختلف طریقوں سے نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول کو اتنے نامہ جات بھیجے کہ نواسۂ رسول نے اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ عزادارو، مسلم ابن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے کوفہ میں، لیکن ان کا ذکر، ان کا تذکرہ ہمیشہ شہدائے کربلا کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک، جیسے کربلا والوں کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا نا، ایسے مسلم بن عقیل کو بھی بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ مسلم ابن عقیل کو جب شہید کیا گیا تو پیاسا تھا۔ مسلم ابن عقیل کے ہونٹ خشک تھے عزادارو، اور اتنا محبت کرنا والا تھا اپنے مولا، اپنے امیر، وقت کی حجت حسین مظلوم سے۔ عزادارو، رات کا سما ہے، حضرت مسلم ابن عقیل تو نامی ایک مومنہ ہے، اس کے گھر کے دروازے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ مومنہ جب گھر میں تشریف لاتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اے شخص، آپ کون ہیں؟ اس جگہ پر تشریف فرما ہے، اتنی رات کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ عزادارو، پتہ ہے جناب مسلم نے کیا جواب دیا؟ جناب مسلم نے یہ فرمایا کہ اے خاتون، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں پردیسی ہوں۔ جناب تابع نے جناب مسلم سے کہا کہ اے شخص، تیرا کون سا وطن ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو کیوں پردیسی ہے؟ عزادارو، جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ اے خاتون،